مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی حکومت جدوجہد آزادی کی حمایت کرنے پر کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس میں من گھڑت الزامات کے تحت کشمیری ملازمین کو سرکاری نوکریوں سے برطرف کرنا شامل ہے۔ حال ہی میں قابض حکام نے مزید 5 کشمیری مسلمان ملازمین کو تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں برطرف کیا ہے۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں ایک پولیس کانسٹیبل، ایک بینک مینیجر، شجرکاری کا ایک سپروائزر، محکمہ پانی اور صفائی کا ایک ملازم اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ایک اسسٹنٹ لائن مین شامل ہے۔ پانچوں ملازمین کو آئین کی دفعہ 311 کے تحت ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے، جو بھارتی حکومت کو بغیر کسی تحقیقات کے ملازمین کو برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ واضح رہے کہ مودی حکومت پہلے ہی مقبوضہ علاقے میں درجنوں سرکاری ملازمین کو بھارتی ناجائز قبضے سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جاری تحریک کی حمایت کے الزام میں برطرف کر چکی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں ملازمین کی غیر منصفانہ برطرفی کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے مکمل طور پر نکال کر ان کی جگہ بھارتی شہریوں کو تعینات کرنا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی سرکاری ملازمتوں سے غیر قانونی برطرفی سیاسی اختلافات کی بنا پر مودی کے وحشیانہ کریک ڈاؤن کا ایک حصہ ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں گاندربل کے علاقے لار سے تعلق رکھنے والے لاپتہ ایک نوجوان محمد اقبال سلیم کی لاش صفاپورہ سے برآمد ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شراب کی کھلے عام فروخت کی اجازت دینے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کے خلاف غم و غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اس فیصلے کے خلاف سری نگر میں پارٹی دفتر کے باہر اور ضلع جموں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے۔ شراب کی کھلے عام فروخت کے حوالے سے حکم نامہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے قابض حکام کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اس دوران کئی افراد گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ درستہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید متو نے بھی اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ قابض انتظامیہ نے 10 اکتوبر کو مقبوضہ جموں کشمیر کے شہری علاقوں میں شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات کھلے عام فروخت کرنے کی تجویز کی منظوری دی تھی۔ بھارت میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بی جے پی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے خلاف ہے اور مودی کے دور حکومت میں ان کمزور لوگوں پر مظالم میں 50% اضافہ ہوا ہے۔